بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو انسان کو حیران بھی کر دیتا ہے اور امید بھی دیتا ہے۔ کئی سال پہلے انڈیا میں ایک بہت عمر رسیدہ بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ عورت انتہائی غریب تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی ذریعہ آمدن۔ اس کی زندگی تنگی، پریشانی اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، کبھی بیماری آ جاتی تھی اور کبھی ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اس عورت نے اپنی زندگی میں بہت سے وظائف، دعائیں اور تسبیحات پڑھی۔ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، ہر نیک عمل آزمایا، ہر امید کو تھامے رکھا، لیکن بظاہر اس کی زندگی میں وہ آسانی نظر نہیں آ رہی تھی جس کی وہ منتظر تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے حالات تقریباً ویسے ہی رہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ ایک دن اسے کہیں سے ایک بہت پرانی کتاب مل گئی۔ وہ کتاب بظاہر عام سی تھی، لیکن اس کے اندر ایک ایسا راز لکھا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ جب اس عورت نے اس کتاب کو کھولا تو اس میں دو چھوٹے سے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ شروع میں تو اسے یقین نہیں آیا کہ اتنے سادہ الفاظ میں کوئی خاص بات ہو سکتی ہے، لیکن اس نے دل میں نیت کی اور پہلی بار وہ دو الفاظ پڑھ لیے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دن شام کے قریب ایک نیک دل بزرگ اس کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے اس عورت کی حالت دیکھی اور اس کی مدد کے لیے اسے پیسوں کا ایک بہت بڑا بیگ دے دیا۔ اس عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی مدد تھی، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اتنی بڑی رقم کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عورت نے سوچا کہ شاید یہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے دل میں شکر اور امید پیدا ہو گئی۔ اسی رات اس نے دوبارہ وہی دو الفاظ پڑھے اور کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی مدد ہو گئی۔ کبھی کسی نے مالی مدد کی، کبھی اس کے گھر میں رزق کی برکت آ گئی، کبھی ایسے مواقع ملنے لگے جن سے اس کی زندگی آسان ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ اس عورت کی حالت بدلنے لگی۔ جو عورت کبھی سخت غربت میں تھی، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی آنے لگی۔ اس کی زندگی میں سکون، برکت اور آسانی پیدا ہونے لگی۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کی قسمت بدلتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے قریبی لوگوں اور رشتہ داروں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی۔ بہت منت سماجت کے بعد اس نے چند لوگوں کو وہ الفاظ بتائے اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور اس ذکر کو پڑھا، ان کی زندگی میں بھی بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ کسی کے کاروبار میں برکت آ گئی، کسی کے رزق میں اضافہ ہو گیا، کسی کے رکے ہوئے کام بن گئے اور کسی کے رشتوں کے معاملات آسان ہو گئے۔ دوستو، اصل بات یہ ہے کہ جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور امید نہیں چھوڑتا نا، تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور زندگی میں برکت آنے لگتی ہے۔ میں نے بھی جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کافی تحقیق کی، مختلف لوگوں سے پوچھا اور اس عمل کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ پھر کچھ عرصہ پہلے مجھے وہ الفاظ معلوم ہوئے جن کا ذکر کیا جاتا تھا۔ جب میں نے انہیں پڑھا تو مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ پہ یقین اور دعا میں ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہی ذکر بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھنے سے انسان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشحالی آئے، ان کے کاروبار میں برکت ہو، ان کی مالی مشکلات ختم ہو اور ان کے رشتوں کے معاملات آسان ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا ذکر صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ سے مانگے، صبر کرے اور حلال راستے اختیار کرے نا، تو اللہ ضرور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے میں آپ کو وہ ذکر بتاؤں گا جسے بہت سے لوگ امید اور دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا کرے، ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کی زندگی میں کامیابی اور خوشی پیدا ہو۔ آج وہی وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا نا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ دیکھیں، یا اللہ پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ جلدی اگر ویڈیو سکپ کر کے آگے بھاگنا ہے
تو پہلے جا کے بھاگ لو، آگے پیچھے کرو گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اپنے کلیجے کا راز تمہارے حوالے کروں گا۔ دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے یا اللہ کو آپ نے 10 بار کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طریقے سے تو آپ نے بہت بار پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے۔ پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، پھر وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا پڑھنا ہے اور پھر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی مل جائے گا، آج مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بن مانگے پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ میں نے تقریباً 200 بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا۔ میرے پاس کل بھی ایک بہن آئی، میں نے اس سے یہ عمل دیا، اس نے رات کو یہ عمل کیا اور کہتی ہے کہ 20 منٹ بعد تقریباً 30 لاکھ روپے کی اللہ نے میری غیبی مدد فرمائی۔ یہ عمل میرے دوستوں تمہیں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے ہٹا دی جائے، یہ دنیا کے امیر ترین لوگ اس ویڈیو کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں اگر آپ نے اس رمضان میں بڑی تکلیف دیکھی ہے، آگے 8 دن کے بعد عید آنے والی ہے، اگر میری غریب بہنوں میری ماؤں عید کی تیاری نہیں کی، اگر چاہتے ہو اس عید میں تم بڑے محلوں کی رانیاں بن جاؤ، تمہارا اپنا محل ہو میرے بھائی، تمہارے بڑے کاروبار ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، تمہارا بینک بیلنس لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں میں ہو، تو یہ 2 جملے خدا کا واسطہ اپنی زندگی میں ایک بار دیکھیں۔ یہ رمضان میں نہیں، کبھی بھی پڑھ لیں، کسی دن کسی وقت کسی جگہ پڑھ لیں۔ میرا چیلنج ہے 15 منٹ میں نصیب بدلے گا۔ پہلے وظیفے کو بڑی توجہ دھیان سے سمجھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں 1 کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ میں پوری دنیا کے تمام غریبوں کو 15 منٹ کا چیلنج کرتا ہوں، اگر 15 منٹ میں یہ عمل تمہارا کامیاب نہ ہو تو یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی کر دینا۔ اب میں آپ کو پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا اور دوسرا پڑھتے ہی عمل ختم ہو جائے گا۔ صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ 30 سیکنڈ میں بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ زندگی میں چاہے ایک رات کو پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کتنے بھی مصروف ہوں، آپ کے پاس صرف 1 آدھا منٹ ہونا چاہیے اپنے فارغ وقت میں۔ دیکھیں یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا داری میں ہے، دوستی یاری میں ہے، اس طرح وظیفے کامیاب نہیں ہوتے۔ جب بھی دن بھر میں، شام میں، رات میں پوری طرح فارغ ہونا اور جتنی بار پڑھیں۔ دیکھیں وہ عورت یہ عمل روزانہ دن میں 3-4 بار پڑھتی تھی اور 3-4 بار وہ اللہ کا ولی اسے پیسوں کا بیگ دے کے جاتا تھا۔ یقین کریں لوگوں نے بڑی منتیں سماجتیں کر کے، اس کے قریبی رشتہ داروں نے اس سے یہ عمل یہ راز معلوم کیا اور یہ سچا عمل ہے۔ اور یقین کریں انڈیا میں جتنے بھی لوگ امیر ہوئے نا وہ اسی وظیفے کی وجہ سے۔ وہ یقین کریں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ فلاں بندے کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، فلاں بندہ اچانک امیر و کبیر ہو گیا۔ یہ وہی عمل ہے میرے دوستو، اس نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، اس نے مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے پہلے نمبر پر یا اللہ کو 10 بار کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا، اگر چیزوں کو مس کر دو گے نا تو پھر حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ پہلے وظیفے کی بات ہوگی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے کی بات ہوگی اور آخر میں صرف اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ میں نے ایسی بہنوں کو دیکھا ہے جن کا شوہر ظالم تھا، ساسیں دیورانیاں جیٹھانیاں، 3 دن پہلے ایک ظالم شوہر اپنی بیوی کو ماں کے گھر میں 6 مہینے بٹھا کے آیا تھا۔ یقین کریں اس عمل کو اس عورت نے پڑھا، پاؤں میں گر گڑاتے ہوئے ساس سسر نندے جیٹھانیاں شوہر معافیاں مانگتے ہوئے لے کر گئے۔ یہ اس عمل کی پاور ہے، یہ اس عمل کی زندہ کرامتیں موجود ہیں۔ یہ عمل دولت کے ساتھ ساتھ تمہاری ہر مشکل کو، بے اولادی، ظلم، زیادتی، غریبی، قرض، بیماری، بے اولادی، یہاں تک کہ جادو تک کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بندشیں ختم، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، نظر بد جو بندے کو کھا جاتی ہے یہ اسے بھی ختم کرتا ہے۔ یہ دولت کا ایٹم بم ہے، ساتھ میں مشکل کشا وظیفہ بھی ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں پہلا ہی وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ اگر چھوڑ جاؤ گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف پوری زندگی کی در در کی ٹھوکریں، قرض، بیماری، غریبی اور دوسری طرف دنیا جہاں کی دولت ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا ہے، بیماری، پریشانی، تنگ دستی کا خاتمہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو یہ 2 جملے پڑھ کے اپنی زندگی کو بدل لو یا ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ۔ آپ نے دیکھیں تنہائی میں بیٹھنا ہے، کسی بھی دن پڑھ لیں، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو مختصر درود
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़ के ना गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का आगाज करें। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और याद रखें, बहुत से लोग मुझे कहते हैं, बहुत सी वीडियो में बनाता हूँ या लोगों को वजीफे देता हूँ, तो लोग एक बात कहते हैं कि जनाब हमें दुरूद शरीफ बिल्कुल नहीं आता, हम क्या करें। बहुत से छोटे दुरूद शरीफ भी हैं, अगर वो भी नहीं आते ना तो बस आपने फिक्र नहीं करनी। मैंने बहुत से लोगों को ये अमल दिया जिसमें उन्होंने दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इन्हें इतना ही मिला जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा, यानी कि अगर ना भी पढ़े ना तो भी फायदा ही फायदा है। अब आपने करना क्या है, देखें टोटल आपने ये 2 जुमले पढ़ने हैं। सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाएं और अल्लाह पाक की जात पे यकीन रखें, दिल में वसवसे ना रखें कि पता नहीं वजीफा असर करेगा नहीं करेगा। अल्लाह की जात पे पूरा यकीन पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि देने वाली जात किसकी है, रब की है। मांगना किससे है, रब से। तो फिर क्यों मैं अपने सीने में ये राज छुपाऊं। बस मेरे दोस्तों, मेरे से एक वादा करें, आपने इस वीडियो को शेयर करना है हर उस गरीब के साथ। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं चाहता तो ये राज अपने सीने में दबा लेता, ये 2 जुमले तुम्हें कभी ना बताता, लेकिन मैंने अल्लाह के लिए, तमाम दुखियारी उम्मत के लिए, तमाम दुखियारी लोगों के लिए मैंने ये 2 जुमले आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी आगे शेयर करें और मेरे लिए दुआ करें। अब आपने जल्दी से ये 2 जुमले समझने हैं। अब आपने तन्हाई में बैठ के अगर दुरूद शरीफ याद है ना पढ़ लें, एक बार नहीं याद फिक्र ना करें, बस एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और पहले नंबर वाला वजीफा या अल्लाहु, या अल्लाहु अल्लाह पाक का जाती नाम है, इसी में या रहमान भी है। देखिए कोई आपको कहता है ना या रहमान पढ़ ले, या गनी पढ़ ले, ये पढ़ ले, अल्लाह के तमाम नाम, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसमें तमाम नामों की ताकत है। अल्लाह का वो नाम है या अल्लाह। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं ना कि या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। तो आज सिर्फ एक जुमला आपने 10 बार पढ़ना है, 10 से 11 नहीं करना, तादाद में कमी बेशी बिल्कुल नहीं करनी। आप लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे 10 बार पढ़ना है तो आप जल्दी जल्दी में 11 या 12 बार पढ़ लेते हैं और फिर आके मुझे शिकवे शिकायत करते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मेरे दोस्तों, एक वजीफा जो मैंने बताया आपने पढ़ा तो फिर दरमियान में आप चले गए। देखें, नमाज पढ़ते वक्त दरमियान में अगर आप चले जाएंगे तो नमाज भी टूट जाएगी ना, तो इसी तरह अमल भी टूट जाता है। मैं आपको जिम्मेदारी से हर चीज बताऊंगा, क्योंकि मुझे लालच कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा ना भी देखे इस वीडियो को, मैंने व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाई आज की, मैंने दुखी इंसानियत के लिए, गरीबों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए वीडियो बनाई है। मैंने व्यूज के लिए आज की वीडियो नहीं बनाई, ना मुझे कोई आपका लाइक चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह पाक के नामों से, अल्लाह से जो मोहब्बत करता है वो लाइक कर दे, अलग बात है। बाकी मैंने लाइक के लिए वीडियो नहीं बनाई। अब आपने सबसे पहले नंबर पर वजीफे को 10 बार कैसे पढ़ना है। देखें, ये जुमला आपने जैसे ही आप 10 बार पढ़ेंगे ना, यकीन करें पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर वाला वजीफा, ये पहले वजीफे की बात हो रही है, फिर दूसरा 2 चीजें हैं और दोनों चीजें जैसे ही खत्म होगी ना, यकीन करो, मिसाल के तौर पे आपके एक हाथ में तस्बीह है, आप वजीफा पढ़ें, आखिरी दाना गिनने से पहले नोटों की बारिश तुम पे शुरू हो जाएगी। ऐसा तूफान शुरू होगा ना मेरे दोस्तों, तो मुझे कहोगे कि मौलवी आज आपने ये क्या चीज दे दी है, हमने तो कभी जिंदगी में ऐसी तरतीब नहीं सुनी, लोगों ने हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया, तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तेरा काम बन जाएगा। हम सालों साल वजीफे पढ़ते गए, काश हमने पहले जिंदगी में कभी ये 2 जुमले पढ़ लिए होते तो आज हम फकीर से बादशाह होते। मेरे दोस्तों, ऐसा ही आज आपके साथ होगा, आप मसल्ले पे बैठ के मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। अब मैं पहले वजीफे के बारे में आपको बताऊंगा। देखें, या अल्लाहु के साथ वो जुमला कौन सा है, ये जुमला मेरे दोस्तों, इसकी तरतीब, तादाद, तरीका, इसकी पूरी डिटेल आपने समझनी है, क्योंकि जब पहले वजीफे की तरतीब, तादाद, तरीके को मिस करके आगे बढ़ जाएंगे ना, तो फिर दूसरे वजीफे का पढ़ने का कोई फायदा ना होगा। याद रखिएगा, ये दोनों जुमले एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक सुबह पढ़ा एक रात नहीं, ये दोनों एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने हैं, क्योंकि यही इस अमल की कामयाबी का राज है। और जैसे ही आप ये 2 जुमले पढ़ेंगे, यकीन करें आसमान पे हलचल मच जाएगी, गैबी दौलत वाले फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होके कहेंगे, रब्बे करीम ये तेरा बंदा आज फलां गली कूचे, फलां मोहल्ले में, दुनिया के इस कोने में बैठ के तुझे तेरे इन 2 लफ्ज़ों से पुकार रहा है, तेरे 2 अजीम नामों को एक खास तरतीब से, हमारी पसंदीदा तरतीब से पुकार रहा है। रब करीम कहेंगे, जाओ जाओ इसकी झोलियों को भर दो, फिर इसका दरवाजे तोड़ के आएगा, फिर लोग दरवाजे बजा बजा के दे के जाएंगे। मेरे दोस्तों, कभी गायबी फरिश्तों की शक्ल में, कभी अल्लाह के वली की शक्ल में। इसलिए वो औरत जब ये 2 जुमले पढ़ती थी ना, यकीन करें इस औरत ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई साल तक वजीफे पढ़े, लेकिन मुझे किसी वजीफे से फायदा ना हुआ, लेकिन इन 2 जुमलों ने मुझे पूरे, यानी कि पूरे शहर की इसको मलका बना दिया। यकीन करें मेरे दोस्तों, ये 2 जुमले अगर आपने आज पढ़ लिए ना, यानी कि अभी पढ़ो अभी मिलेगा, अभी पढ़ो अभी दौलत के ढेर वाला मामला हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है।
اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے آپ پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں۔ دیکھیں دن کی پابندی نہیں، اب آپ چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو رات کو پڑھیں گے نا تو وہ ایک مثال ہے نا کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ رات کو جب بندہ وظیفہ پڑھتا ہے تو بندہ سو جاتا ہے، فضول کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ جو وظیفے بتاتا ہوں نا وہ رات کو ہی بتاتا ہوں، تاکہ بندہ رات کو وظیفہ پڑھ کے سو جائے، اور اللہ پاک پھر آپ کو اس وظیفے کا 100% فائدہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ کیا کریں کہ اس وظیفے کو کسی بھی دن کریں، رات کو کریں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ وظیفہ پڑھیں نا تو پھر آپ نے فضول کاموں میں نہیں لگ جانا، دنیا داری میں، رشتہ داری میں، موبائل میں نہیں لگ جانا۔ پھر آپ کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی وظیفہ پڑھ لیں فضول کاموں سے بچیں، پھر آپ کو وظیفے کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں رات کے وقت کے وظیفے بتاتا ہوں تاکہ بندہ رات کو سب کاموں سے فارغ ہو جائے، جب سب کاموں سے فارغ ہو جائے پھر اس وظیفے کو پڑھے اور وظیفے کو پڑھ کے سو جائے، اور جیسے ہی صبح اٹھے گا نا اللہ پاک کی ذات آپ کے نصیب کو بدل دے گی۔ اب اس وظیفے کو آپ اپنے گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، کوئی چیز کی پابندی نہیں۔ پابندی یہ کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ 2 جملے پڑھنے ہیں، اور جیسے ہی یہ 2 جملے پڑھ لیں وہی بیٹھے بیٹھے اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک مجھے 50 کروڑ چاہیے، میرا چیلنج ہے 15 منٹ میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ پھر آپ بولیں اللہ پاک میری بیماری ہے وہ دور ہو جائے، 15 منٹ میں بیماری دور۔ اللہ پاک مجھ پہ قرض ہے دور ہو جائے، 15 منٹ میں قرضہ دور۔ میں نے میرے دوستوں اس عمل کے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں دیکھا۔ اب آپ نے فوری طور پر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ لیں، نہیں پڑھنا آتا چھوڑ دیں، بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ نے یا اللہ کو یعنی کہ اللہ پاک کے ذاتی نام کو 10 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نہیں، آپ نے جو جملہ بتاؤں گا نا اسی ترتیب سے یا اللہ کو پڑھنا ہے، تب جا کے غربت اور غریبی کی چیخیں نکلیں گی، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا۔ اور صرف پہلا وظیفہ نہیں پڑھنا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر میرے دوستوں یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یا غنیو سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں، لیکن آج آپ نے یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، پہلے یا اللہ کے ساتھ ایک جملہ، پھر یا غنیو کے ساتھ ایک جملہ۔ اور یقین کریں میرے دوستوں آپ لوگ کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم آج وہ لوگ بھی دیکھ کے پوچھیں گے بیٹا تو نے کیا پڑھ لیا، ایک دم سے تیرے پاس اتنا آ گیا، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا کہ مجھے 500 دو، مجھے 1000 دو، مجھے 2000 دو، اچانک زندگی میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کے ساتھ کیا پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پوری ترتیب سمجھے گا، خدا کا واسطہ آگے نہ بڑھیے گا، یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے، اس جیسا وظیفہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ کی قسم یہ وظیفہ 100% سچا ہے، اللہ کی قسم غربت اور غریبی کا دشمن ہے، بیماری کا دشمن ہے، ہر مشکل ہر پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو آپ نے فوری طور پر یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 اس طرح اطمینان سے صرف پورے 10 بار 10 ٹائم اپنے سیدھے ہاتھ پہ جیسے بھی آپ کو اچھا لگے صرف 10 بار پڑھ لیں۔ اور آپ نے اب دوسرا وظیفہ میرے دوستوں دیکھیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اے غیبی خزانے عطا کر دینے والے۔ اب آپ نے یا غنیو کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا۔ کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یوں کر لے، وہ کر لے، لیکن آج جو راز میں تمہیں بتاؤں گا نا میرے دوستو تمہارا دماغ چکرا جائے گا، تم کہو کہ کاش یہ جملہ، یہ 2 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں پہلے پڑھ لی ہوتی۔ میرا چیلنج ہے صرف 15 منٹ کا، اگر 15 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائے نا تو یہ میرا گربان حاضر ہے۔ میرے دوستو آپ نے یا غنیو کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے دوستو جو اس عورت کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے نا، دیکھیں ایک چیز نہیں پڑھنی، دونوں کی دونوں پڑھنی ہے، تب جا کے غربت اور غریبی دور ہوگی، تب جا کے میرے دوستو پوری زندگی کی دولت، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اب آپ نے جیسے ہی یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے کو پڑھ لیا نا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو میرے دوستو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں
اس کے ساتھ بھی آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، پہلا وظیفہ 10 بار، تعداد ترتیب نوٹ کر لیں، تعداد کو آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے زندگی میں، پوری زندگی میں ایک بار پڑھیں۔ دیکھیں اگر آپ نے ایک بار یہ عمل پڑھ لیا نا، آپ خود بھی اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ پاک کے ناموں سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھی ملتی رہیں، اور میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ ترقی کر جائے گا۔ دیکھیں میں نے بھی تو اللہ کے لیے یہ راز آپ تک پہنچایا ہے، میں چاہتا تو اپنے سینے میں دبا لیتا، میں چاہتا تو میرے دوستوں اس کو چھپائے پھرتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے جس دن پہلی بار پڑھا، یقین کریں مجھے 2 مہینے ہو گئے، میں روز رات کو یہ عمل پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی میں یہ عمل پڑھتا ہوں نا، مجھے ایک ایسی جگہ سے میرے دوستوں اللہ پاک عطا کرتے ہیں، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو اگر عید کی تیاری نہیں کی، رمضان بھی پریشانی میں گزر چکا ہے، تو یہ 2 جملے زندگی بدل دیں گے۔ ساری زندگی کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، ظلم زیادتی سہنے سے بہتر ہے کہ بندہ زندگی میں یہ 2 جملے پڑھ لیں۔ دیکھیں پہلا وظیفہ جیسے ہی یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے کو 10 بار پڑھ لیا، اب آپ نے یا غنی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آج یا غنیوں کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے میرے دوستوں جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے پہ آ کے دیکھے جائیں گے، کبھی غیبی فرشتوں کی صورت میں، کبھی اللہ کے ولی کی صورت میں۔ دیکھیں یا غنی کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا، لیکن آج میں نے پہلے بتایا تھا نا، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام وظیفوں سے منفرد ہے، یہ دنیا کے تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، یا اللہ میری جھولی بھر دے کا وظیفہ کبھی زندگی میں پڑھا؟ کیونکہ سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتائے گا، اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ سے ہمیشہ چھپائے گے، لیکن آج میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کے سامنے یہ راز پیش کروں گا۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یا غنیوں کے ساتھ وہ جملہ، وہ کون سا ہے جسے سننے کے لیے آپ بے چین ہیں، بے تاب ہیں، جسے پڑھ کے دنیا کے فقیر بادشاہ بن گئے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ میرے دوستوں یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے نا، تو اس ویڈیو کو میرے دوستوں اگنور نہ کرنا، اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لینا۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ سماعت فرما لیں میرے بھائیوں، آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے اس طریقے سے۔ کیسے؟ یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یعنی یا غنیو المدد، ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیو المدد، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ یا غنیو المدد ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یا غنیو المدد کو صرف 11 بار اس ترتیب سے پڑھیے گا، اور پھر اللہ پاک سے آخر میں ہاتھ اٹھا کے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہوگی اور فوراً نصیب بدل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔